السلام علیکم۔ ہم اردو کی کتاب گیندا کی ایک نظم دیکھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ہمارا چمن، جو کہ اسکول کی ایک کیاری کے بارے میں لکھی گئی ہے، جس میں مختلف بچوں نے اپنے اپنی پسند کے پودے اگائے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ بس اس میں جیسے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں نا، اسی ردم سے آپ کو پڑھنا ہے تاکہ وزن کا اچھا مزہ آئے، وزن کا خیال رکھا جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو شروع کرتے ہیں۔ کیسا اچھا کیسا پیارا ہے چمن اسکول کا، کہتے ہیں جس کو چمن ہوتا ہے وہ گھر پھول کا۔ ٹھیک ہے، دیکھیے میں نے کیسے کھینچا، کیسا اچھا، تو کیسا اچھا کیسا پیارا ہے چمن اسکول کا، کہتے ہیں جس کو چمن ہوتا ہے وہ گھر پھول کا۔ کیا مطلب ہوا کہ کتنا اچھا اور کتنا پیارا ہے اسکول کا چمن، چمن یعنی باغ، اسکول کا باغ کتنا اچھا کتنا پیارا ہے، اور جس کو باغ کہتے ہیں وہ اصل میں پھولوں کا گھر ہوتا ہے۔ تو آسان سی بات ہے۔ اس چمن کو ہم نے مل جل کر لگایا ہے یہاں، باغ ایک چھوٹا سا ہم سب نے بنایا ہے یہاں۔ دیکھیے باغ کے آخر میں ایک جھٹکا ہے، تو ذرا خیال رکھیے گا۔ اس چمن کو ہم نے مل جل کر لگایا ہے یہاں، باغ ایک چھوٹا سا ہم سب نے بنایا ہے یہاں۔ اگر آپ اس کو کہیں گے نا باغ ایک چھوٹا سا، تو یہ وزن اچھا نہیں بیٹھے گا۔ باغ ایک چھوٹا سا ہم سب نے بنایا ہے یہاں، یعنی یہ جو چھوٹا سا کیاری ہے اس کو ہم سب نے مل جل کر لگایا ہے، اور ہم سب نے مل کر ایک چھوٹا سا باغ بنا لیا ہے۔ اس میں ہر چھوٹے بڑے بچے کی کیاری ہے جدا، یعنی ایک کیاری ہماری ایک تمہاری ہے جدا۔ اس میں ہر چھوٹے بڑے بچے کی کیاری ہے جدا، یعنی ہر چھوٹے بڑے بچے نے الگ الگ چھوٹے چھوٹے سے سیکشن بنا کے اپنی الگ الگ کیاریاں بنائی ہیں، جس میں اپنی مرضی کے پودے اگائے ہیں۔ دوسری کیاری دوسرے بچے نے اگائی ہے۔ تو اسکول کا چھوٹا سا باغ ہے جس میں الگ الگ سیکشن یعنی الگ الگ کیاریاں بنی ہوئی ہیں۔ کیاری جو ہوتی ہے وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ کہ جس کو مخصوص کر دیا جاتا ہے کہ اس میں کسی خاص طرح کے پودے لگیں گے۔ تو گھروں کی دیواروں کے ساتھ جو چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی کیاری کہلاتی ہے، جس میں پودے اگاتے ہیں۔ اس میں ہر چھوٹے بڑے بچے کی کیاری ہے جدا، یعنی ایک کیاری ہماری ایک تمہاری ہے جدا، یعنی بچہ کہہ رہے ایک میری ہے ایک کسی اور کی ہے۔ نام ہر ایک بچے کا کیاری پہ ہے لکھا ہوا۔ دیکھیے اس کو خاص انداز سے پڑھا جا رہا ہے، اگر آپ اس طرح سے نہیں پڑھیں گے تو آپ سے ردم نہیں بنے گا۔ نام ہر ایک بچے کا، ٹھیک ہے، نام ہر ایک بچے کا کیاری پہ لکھا ہے، نام ہر ایک بچے کا کیاری پہ ہے لکھا ہوا۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ردم ہے نا، تو میں بھی گڑبڑ آ گیا۔ نام ہر ایک بچے کا کیاری پہ ہے لکھا ہوا، اس نے خود بویا ہے جو کچھ اس میں ہے بویا ہوا۔ اس نے اس اور اس کا خیال رکھنا ہے، یعنی ہر ایک بچے کی کیاری پہ اس کا نام لکھا ہوا ہے کہ کس نے لگائی ہے کیاری، اور جو کچھ اس نے بویا ہے وہی اس میں بویا ہوا ہے۔ یعنی اس نے اگر کسی بچے نے اگر گلاب لگایا تو گلاب لگا ہوا ہے، کسی نے اگر ہری مرچ کا پودا لگایا تو ہری مرچ لگی ہوئی ہے، کسی بچے نے ہرا دھنیا لگایا تو ہرا دھنیا لگا ہوا ہے۔ تو نام ہر ایک بچے کا کیاری پہ ہے لکھا ہوا، اس نے خود بویا ہے جو کچھ اس میں ہے بویا ہوا۔ پھول کے پودے لگائے ہیں کسی نے پاس پاس، کسی نے قریب قریب ملا ملا کے پھول کے پودے لگائے ہیں۔ پھول کے پودے ملا ملا کے اس لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ اس کے جو پھول ہیں وہ ایک ساتھ کھل کے گچھا سا بن جائیں تو اچھا لگے۔ پھول کے پودے لگائے ہیں کسی نے پاس پاس، کوئی ترکاری کے اگنے کے لیے ہے دل میں آس، اور دل میں آس کا مطلب دل میں امید۔ ٹھیک ہے، اس بات کا انتظار کرنا، آس میں رہنا مطلب انتظار کرنا، اس بات کے انتظار میں ہے کہ میری ترکاری کب اگے گی۔ اب ترکاری کا مطلب آلو بھی ہو سکتا ہے، ترکاری کا مطلب بھنڈی بھی ہو سکتا ہے، ترکاری کا مطلب لوکی بھی ہو سکتا ہے۔ تو کوئی بھی ایسی سبزی جس کو کہ ہم کھاتے ہیں وہ ترکاری کہلاتی ہے۔ تو کسی نے تو پھول کے پودے پاس پاس لگائے ہیں، اور کوئی ایسے پودے لگا کے انتظار کر رہا ہے اس بات کا کہ اس پودے کی ترکاری کب اگے گی، تو یقیناً وہ کوئی کھانے والی سبزی کے پودے کی بات ہو رہی ہے۔ پھول کے پودے لگائے ہیں کسی نے پاس پاس، کوئی ترکاری کے اگنے کے لیے ہے دل میں آس۔ آگے چلتے ہیں۔ فائدہ پہنچائیں گی کتنا ہماری کیاریاں، کھائیں گے ہم اپنی پیدا کی ہوئی ترکاریاں،
یہ ترکاریاں کھا کے کتنا فائدہ پہنچے گا ہمیں، مفت میں اپنے پیدا کی ہوئی ترکاریاں کھانے کو ملیں گی، واہ واہ واہ، اپنی پیدا کی ہوئی سبزیاں مفت میں کھانے کو ملیں گی۔ اپنے ہر پودے کی حالت پر نظر رکھتے ہیں ہم، اس چمن کے پتے پتے کی خبر رکھتے ہیں ہم، بڑا ہم احتیاط رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں اپنے پودے کے اوپر، اپنے ہر پودے پہ نظر رکھتے ہیں، کوئی کہیں سوکھ تو نہیں رہا، کہیں اس میں کوئی پتا اس کا خراب تو نہیں ہو رہا، کہیں اس کو پانی کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اور پھر آخر میں خود ہی مالی اس چمن کے خود ہی رکھوالے ہیں ہم، ہیں ابھی بچے مگر پھر بھی چمن والے ہیں ہم خود ہی اس چمن کے مالی ہیں اور خود ہی اس کے رکھوالے ہیں، ابھی ہم چھوٹے ہیں لیکن پھر بھی ہم ہی اس چمن کے رکھوالے ہیں۔ اور دیکھیے پیارے بچوں، ہمارا پیارا وطن بھی تو ہمارا چمن ہے، ہمارے پیارے وطن کے اندر ہم جو بھی اچھے اچھے کام کرتے ہیں، ان اچھے کاموں کے بدلے ہمارا پورا ملک ان اچھے کاموں کی مہک کو انجوائے کرتا ہے، ان اچھے کاموں سے فائدہ اٹھاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کسی نے اچھا سا پیارا سا خوشبودار پھول لگا دیا تو صرف اسی کے کام نہیں آتا بلکہ سب لوگ اس کی خوشبو سے محظوظ ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے اگر ہم اپنے وطن کے چمن میں یعنی اپنے ملک میں کوئی اچھا کام کریں گے، کہیں صفائی کا رکھیں گے، کہیں پودے لگائیں گے، کہیں کوئی نیک کام کریں گے، کسی کی مدد کر دیں گے، کسی کو کھانا دلا دیں گے، کسی کے بیمار بچے کی جو ہے وہ دوائی کا انتظام کر دیں گے، تو یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم نے اپنے چمن کے اندر پھول لگائے، ویسے ہی اپنے وطن کی ہم نے حفاظت کی، اس کے لوگوں کی ایسے حفاظت کی جیسے کہ ہم اپنے چمن کے پودوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو ایسا سوچنا چاہیے کہ ہم خود ہی مالی ہیں، جیسے کہ اس چھوٹے سے باغ کے آپ لوگ خود ہی مالی تھے، اسی طرح سے اپنے وطن کے بھی ہم خود ہی مالی ہیں اور خود ہی رکھوالے ہیں، اور ہم ابھی بچے تو ہیں لیکن ہم چمن والے ہیں، یعنی ہم باغ والے ہیں اور ہمیں اپنے باغ کا خیال رکھنا ہے، اپنے ملک کا خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یوں ہم نے یہ پوم کمپلیٹ کی، اور اس ردم میں اور بھی بہت سی پومز ہیں، بہت سی مزے کی اس میں اور بھی پومز ہیں، آپ نے شاید سنی ہو۔ آپ لوگوں کے لیے ٹاسک ایک یہ ہے کہ اپنے ٹیچر کے ساتھ مل کے ایک تو اس ردم پہ تلاش کیجئے کہ کوئی اور شعر آپ کو مل سکے جس ردم پہ یہ پویم ہے نا، یہ نظم ہے، اپنے ہر پودے کی حالت پر نظر رکھتے ہیں ہم، تو اس ردم کے اوپر آپ کو کوئی مل سکے۔ ایک ہنٹ چھوٹا سا ہے کہ اگر آپ سرفروشی کی تمنا کو سرچ کریں گے تو بھی آپ کو کچھ مل جائے گا، یہ میں آپ کی ٹیچر کو ہنٹ دے رہا ہوں۔ اسی ردم میں آپ کو جو ہے وہ ایک پوم مل جائے گی، ایک نظم مل جائے گی، لیکن اس کے علاوہ بھی اور بہت سی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ بڑے بحر کی نظم کہلاتی ہے، تو اس کو پڑھ کے یقیناً آپ نے بہت انجوائے کیا ہوگا۔ نیچے کی ایکسرسائز تو بہت آسان ہے، اس میں جو آپ نے اشعار پڑھے ہیں ان کو ملانا ہے، جو تو بہت آسانی سے آپ ملا لیں گے۔ تو امید ہے آپ نے اس کو پڑھنا سیکھ لیا ہوگا، اس کے معنی سمجھ لیے ہوں گے، اور اس کی جیسی ایک دو اور فارمز کے اوپر بھی نظر ڈالی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اور ان کو معنی سمجھ کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اگر آپ صرف ردم سمجھنے کے لیے ہی پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا کہ ارے واہ، جس ردم میں یہ پوم لکھی گئی تھی، یہ نظم لکھی گئی تھی، بالکل اسی ردم میں دوسری نظم بھی موجود ہے، اسی وزن کے ساتھ دوسری نظم موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ آپ سے اگلی لیسن کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔